بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وائس آف جرمنی کی اردو نشریات میں آج اسپیشل ٹرانسلیشن جو ہے وہ اردو کے ممتاز شاعر جناب عبید اللہ علیم صاحب کی یاد میں منعقد کی جا رہی ہے۔ عبید اللہ علیم صاحب جیسا آپ جانتے ہیں کہ وہ 18 مئی کو ان کی وفات ہوئی تھی، لیکن کیونکہ آلریڈی ہم 18 مئی کو بدھ کا دن تھا اور اس دن ہم ہمدرد یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب کے ساتھ پروگرام فکس کیا ہوا ہے، تو اس لیے اس دن ہم پروگرام نہ کر سکے، اور آج ہم اس خوش میں ہیں کہ بھئی آج یہ پروگرام پیش کر سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علیم صاحب 12 جون 1939 کو بھوپال میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کا آبائی تعلق تو سیالکوٹ سے تھا اور آپ کے والد صاحب نے ہجرت کی تھی، اور آپ کی وفات جو ہے وہ 18 مئی 1998 کو ہوئی۔ اب لوگ آنا شروع ہو رہے ہیں اور پروگرام کو سب کریں گے۔ آپ کے بارے میں جو تحقیقی مقالات وغیرہ شائع ہوتے رہتے ہیں، ان سے جو میں نے اخذ کیا، عبید اللہ علیم صاحب ایک بے پناہ شاعر، ایک ہنگامہ خیز شخصیت، ایک بے حد حساس تخلیق کار، ظلم کے خلاف ڈٹ جانے والے نڈر انسان، یاروں کے یار، عشق و جمال اور شدتوں سے لبریز شخصیت، غرض ایک جدید طرز ادا کے شاعر، اور عبید اللہ علیم کے بہت سے روپ تھے۔ اپنے دور کے نوجوانوں میں ایک سیر انگیز شخصیت کے حامل تھے، اور آپ کی کہی ہوئی غزلیں جو ہیں ان کے دور کے مشہور گلوکاروں نے ریڈیو اور پاکستان ٹیلی ویژن پر بھی گائی ہیں۔ ان میں مہدی حسن، بلقیس خانم، رونا لیلا، عابدہ پروین، فریدہ خانم، شرافت علی خان، میڈم نور جہاں، حبیب ولی محمد اور احمد جہازیب کے نام جو ہے وہ مجھے پڑھنے کو ملے ہیں۔ بہرحال جرمنی سے ان کا تعلق یہ تھا کہ آپ نے جرمنی کے ہر بڑے شہر میں کئی بار مشاعرے پڑھے، اور اگر میں کہوں کہ کسی دوسرے شاعر نے جرمنی میں اتنے مشاعرے پڑھنے کا اعزاز نہیں ملا جتنا کہ علیم صاحب کو حاصل ہوا، اور بہت سے مشاعروں میں مجھے بھی شرکت کرنے کا موقع ملا، اور میں پہلی بار یا پہلی ملاقات میری ان سے جرمنی میں ہی ہوئی تھی، تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ ان کی وفات کے دن جب پتہ لگ گیا ہے کہ بھئی تو اس کو کوئی نہ کوئی مختصر پروگرام جو ہے کر دیا جائے۔ اس معاملے میں سب تعاون کرنے والے دوستوں کا مشکور ہوں جو آج پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، خصوصاً اپنے سینئر جناب طاہر بھٹی صاحب کا، انہوں نے مجھے آج انجیلا ہمیش صاحبزاد سے متعارف کروایا، اور وہ بھی آج پروگرام میں تشریف رکھتی ہیں۔ انہی سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ وہ کچھ نہ کچھ جو ان کا تعلق تھا ان کی شاعری سے، ان کی شخصیت سے، اس بارے میں بات کا آغاز کریں۔ جی بہت شکریہ عرفان صاحب، بہت شکریہ۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو، اور وائس آف جرمنی کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ بات یہ ہے کہ عبید اللہ علیم جیسی شخصیت پر بات کرنے کے لیے تو ہم وقت ختم ہو جائے، لیکن بہت گفتگو ہے ان کے حوالے سے، ان کے بارے میں، ان کی شخصیت، ان کی محبت، ان کی شفقت، اور ان کا ایک دبنگ رویہ۔ میں بہت کم عمر تھی جب عبید اللہ علیم صاحب سے میرے والد احمد درویش ان کے گھر مجھے باقاعدگی سے لے جایا کرتے تھے۔ ہم رہتے تھے ناظم آباد نمبر 2 میں، اور عبید اللہ علیم صاحب کی رہائش تھی ناظم آباد نمبر 4 میں۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ علیم صاحب کے ہاں مجھے میرے والد بہت لے جاتے تھے، اور اس میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ کچھ سیکھوں میں، کیونکہ ابھی تو اٹھان تھی بہت سی چیزوں کی علمی اور ادبی سطح پہ۔ تو اگر میں یہ کہوں تو بالکل بھی بیجا نہیں ہوگا کہ میری بہت تربیت، علمی اور ادبی تربیت میرے والد صاحب کے ساتھ ساتھ عبید اللہ علیم صاحب نے بھی کی۔ ان کی بیٹھک میں، ان کی تربیت میں رہ کر میں نے شعر و ادب سے رغبت، لفظ کی حرمت، اور زندگی کے مختلف معنی، زندگی کو کس طرح سے دیکھنا چاہیے، یہ سب سیکھا ان سے۔ اور پھر ان کی بے انتہا محبت، کیونکہ میرا ان سے تعلق صرف اس لحاظ سے ہی نہیں تھا کہ ایک علمی اور ادبی سطح پہ، بلکہ ان کے فیملی سے بھی میرا تعلق تھا، ان کے بچے بھی میرے دوست تھے، تو اس طرح سے ایک فیملی ٹرم بھی تھا۔ تو اس لحاظ سے ان کے گھر سے میرا ایک شفقت اور محبت کا رشتہ تھا۔
عبید اللہ علیم صاحب نے جس طرح سے, مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے جو میں نے جو شعر علیم صاحب کو متاثر کرنے کے لیے جو ان کا شعر سنایا تھا وہ تھا, جب ہم ہی نہ مہکے پھر صحاب تم وعدے صبا کہلاؤ تو کیا. تو وہ بس وہ ایک مسکراہٹ ان کے چہرے پہ آئی جو ایک مخصوص مسکراہٹ تھی, اور وہ شابشی والی مسکراہٹ تھی. پھر لیکن انہوں نے میری اس لحاظ سے کہ میں چونکہ شروع سے دھان پان سی ہوں, تو وہ اس چیز سے بڑے فکر میں رہتے تھے کہ یار یہ لڑکی جو ہے بہت دھان پان سی ہے, اس کا کیا کیا جائے, اس کو کسی طرح سے اس کو کچھ اس کا وزن وغیرہ ہونا چاہیے. تو وہ جب میں جاتی تھی تو میرے سامنے یہ کھانا وہ کھانا دیا, رکھ دیا, مطلب کچھ نہ رہتا ہے سلسلہ کہ بھائی کسی طرح کچھ کھا لے, اور وہ اس میں رہتے تھے. پھر ایک جو بہت اچھی جو میں ایک بات بتاؤں علیم صاحب میں, یہ تھی کہ وہ 5 سال کی بچی ہو یا 12 سال کی بچی ہو یا 17 سال کی ہو یا خاتون کوئی بھی ہو, صنف مطلب خواتین, وہ علیم صاحب کا ایک وہ تھا جو ان کو دیکھ جو ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, جو ان کے ساتھ یہ رویہ تھا کہ جیسی ہی خاتون چیز چاہے وہ کسی بھی عمر میں ہو, فیمیل جیسی ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے, چاہے وہ 5 سال کی بچی کیوں نہ ہو, وہ کھڑے ہو جاتے تھے. جی یہ احترام ان کا, یہ لحاظ ان کے ہاں ہمیشہ تھا, اور اس چیز کو وہ کانشیسلی نہیں, یہ ان کے ہاں تھا کہ وہ کھڑے ہو جاتے تھے. اور یہ ایک وہ تھا. تو میں نے عبید اللہ علیم صاحب کو ایک بہت شفیق طور پایا, کیونکہ میری زندگی کی جو بھی وہ تھے, یعنی وہ پرسنل اس پہ بھی بہت زیادہ وہ رکھتے تھے کہ وہ انجلا کیا پڑھ رہی ہے, کیسے رہ رہی ہے, مطلب ان کو اس بات سے دلچسپی رہتی. پھر بہت زیادہ تھی مجھ سے. تو یہ علیم صاحب کا جب جانا ہوا, جب اس دنیا سے چلے گئے, تو ہمارے لیے تو ایسا تھا جیسے ایک سایہ دار درخت تھا جو ہو گیا. لیکن بہرحال وہی بات ہوتی ہے کہ اندر بھی زمین کی روشنی ہو, مٹی میں ایک چراغ رکھ دیا ہے. وہی والی بات ہے کہ علیم صاحب سے آج بھی ابھی بھی ہم اگر ان کی گفتگو کرتے ہیں تو پھر ان کے حوالے سے بہت سارے پہلو نکل آتے ہیں. عرفان صاحب, اتنے پہلو ہیں ان کی شخصیت کے کہ کہیں عبید اللہ علیم بہت یاروں کے یار ہیں, کہیں دشمنوں پہ کے دشمن بنے ہوئے ہیں, اور کہیں وہ بالکل اس میں کھڑے ہو گئے کہ نہیں مفاہمتی رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے, مزاحمتی رویہ اختیار کرنا چاہیے. مطلب ان کا ایک چاروں طرف ایک وہ تھا. اچھا ایک بات اور, جو لوگ ان کے سامنے ان کی شخصیت کا روب اتنا تھا کہ جو لوگ ان سے اگر پیچھے وہ بھی ہوتے کہ یار یہ عبید العلیم نے ہمیں جو ہے وہ ہمیں علیم صاحب سے شکوا ہے, تو وہ ان کے سامنے نہیں کہہ سکتے تھے. اتنی شخصیت ان کا روپ تھا کہ وہ آج ہم جیسے بھی علیم صاحب کے حوالے سے بات کر لیں, ان سے اختلاف کر لیں یا ان سے اتفاق کریں, لیکن ان کے سامنے بات کرنے کے لیے بڑی ہمت جٹانی پڑتی تھی. علیم صاحب کے سامنے بات کر رہے ہیں, آسان نہیں تھا, کیونکہ ان کو آتا تھا گفتگو میں دوسرے کو مکمل طور پہ اپنے قائل کرنا. تو بہت چھوٹا سا ہوتا, اپنے اثر میں لے لینا, وہ اپنے اثر میں لے لیتے تھے. وہ اس چیز کے بہت وہ تھے, اور ان کی شخصیت بہت خوبصورت شخصیت والے تھے. اور کہنا چاہیے کہ وہ ایک بھرپور شخصیت, زندگی سے بھرپور شخصیت, جس سے اختلاف بھی ہو, جس سے محبت بھی ہو, اور جو اس بات میں دلچسپی رکھتا ہوں. اگر آپ لوگوں کو بتاؤ تو وہ تو کہتے تھے, نگار آنٹی سے کہتے تھے کہ بھائی تم جو ہے پچھڑ جاؤ. کھانے بھی خود ہی بناتے تھے, کھانوں کا اہتمام بھی خود ہی کرتے تھے, کھانے بھی خود ہی کرتے تھے, یعنی ان کو بہت اچھے اچھے کھانے بنانے آتے تھے. پھر جی رات کے 2 بجے پراٹھے بن رہے ہیں, عاطف علیم بیٹھے ہوئے ہیں, عمیر علیم بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ایک سلسلہ ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہا. تو ہم نے تو ان کے ساتھ ایک ایسا بھرپور وقت گزارا عبید اللہ علیم کے ساتھ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چیز وہ مان ہے, وہ فخر ہے کہ ہم نے عبید اللہ علیم کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے. جی میں نے ایک کالم میں کسی اخبار میں سے پڑھا تھا کہ ان کو شمار جو ہے وہ بھی استاد شعراء میں, اپنے دور کے استاد شعراء میں کیا جائے گا علیم صاحب کا, وہ عبید اللہ علیم صاحب کا. اور جو جون ایلیا وغیرہ ہیں ان کے ساتھ ان کی بہت زیادہ دوستی تھی. جان ایلیا سے تھی, جی جان ایلیا سے تھی, نہیں دوستی بھی تھی, اور ایک موقع پہ اختلاف بھی ہوا تھا جان ایلیا سے, کا یہ بھی ہوا تھا. دوستی بھی بہت تھی اور اختلاف بھی ہوا تھا. اسی طرح نصیر ترابی سے بھی ان کی بہت یاری تھی, بہت یار دوست
بولی تھی, لیکن ایک موقع پہ ان سے اختلاف بھی ہوا تھا. یہ ان کا سلسلہ چلتا رہتا. میں آپ کو بتاؤں میرے والد سے ان کی بڑی دوستی تھی, لیکن میں اختلاف بھی ہوا تھا. تو علیم صاحب سے ایک چلتا رہتا تھا سلسلہ کہ وہ کسی بات سے قائل کرنا چاہ رہے ہیں, دوسرا بات آدمی قائل نہیں ہو رہا, لیکن وہ پھر ایک موقع آیا کہ تو یہ ایک سلسلہ رہتا تھا ان کے ساتھ. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اساتذہ شورا میں تھے. اور ان کی آپ یہ دیکھیے کہ ابھی جو نسل ہے اس نے عبید اللہ علیم کے سے کتنی انسپریشن لی ہے, بہت زیادہ متاثر ہے عبید اللہ علیم سے. وہ علیم صاحب کے سحر سے, علیم صاحب کی شاعری سے نکل نہیں سکتی, اس شخصیت کے سے نہ اس کے ان کے سحر سے نکل سکتی ہے, نہ ان کی شاعری کے اس سے نکل سکتی ہے. بہت انسپریشن ہے. آج ہی مجھے امریکہ سے ہی حلیم صاحب ہیں, انہوں نے نظم بھیجی ہے ان کی, جنیلیہ صاحب کی, جو انہوں نے ایک خط کی صورت میں اس کو لکھی ہے عبید اللہ علیم صاحب کو. بہرحال وہ میں کیونکہ ٹیکنیکل آدمی نہیں, اس لیے میں ایک شارٹ ٹائم میں اس کو ایڈجسٹ نہیں کر سکا, ورنہ میں چاہتا تھا کہ وہ آج سارے ناظرین کو جو ہے وہ سنائی جائے. آپ کو کوئی علیم صاحب کی جو سب سے پسندیدہ غزل یا کلام ان کا کوئی اگر آپ پیش کرنا چاہیں؟ ہاں جی بالکل بالکل بالکل. اور کہنا یہ چاہیے عرفان صاحب کہ ان کا تو ہر کلام ہی اپنی جگہ بہت بہت ہی شاندار ہے, اس میں کوئی نہیں. ہر شعر میں ایک معنی ہے. اچھا یہ بھی بات ہے, میں آپ کو یہ بھی بتانا ہوں کہ وہ ان شعرا میں نہیں ہے جیسے ہم بعض دفعہ, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی ہر شاعر کی اپنی ایک قدر ہوتی ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی, لیکن وہ ان شعرا میں نہیں جس کے لیے ہم کہیں کہ جی یہ تو پاپولر وہ ہے, یہ تو سبھی. ان کی شاعری میں جو ایک وہ شاعری جو ہے کہ زبان زد عام بھی ہے, لیکن ایک پوری اپنی کوالٹی لیے ہوئے, اپنی پوری اعلیٰ معیار لیے ہوئے ہیں. وہ اس کو وہ اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ تو احمد فراز کا وہ ہے رنگ ہے, یہ تو پروین شاکر نہیں, یہ بہت اعلیٰ اس پہ, باوجود اس کے کہ وہ زبان زد عام ہے. تو میں عبید اللہ علیم صاحب کے اگر ایک غزل پیش کرتی ہوں. ویران بے شک خدمت ہے. ویران سرائے کا دیا ہے جو کون و مقام میں جل رہا ہے. ویران سرائے کا دیا ہے جو کون و مقام میں جل رہا ہے. یہ کیسی بچھڑنے کی ادا ہے, آئینے میں چہرہ رکھ گیا. کیسی بچھڑنے کی ادا ہے, آئینے میں چہرہ رکھ گیا ہے. خورشید مثال شخص کل شام مٹی کے سپرد کر دیا ہے. خورشید مثال شخص کل شام مٹی کے سپرد کر دیا ہے. تم مر گئے حوصلہ تمہارا, تم مر گئے حوصلہ تمہارا, زندہ ہوں یہ میرا حوصلہ ہے. تم مر گئے حوصلہ تمہارا, زندہ ہوں یہ میرا حوصلہ ہے. اندر بھی زمین کی روشنی ہو, مٹی میں چراغ رکھ دیا ہے. اندر بھی زمین کی روشنی ہو, مٹی میں چراغ رکھ دیا ہے. یہ تو دراصل عبید اللہ علیمی کے لیے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مٹی میں چراغ, کیونکہ ہم تو اس سے ہدایت لیے ہی جا رہے ہیں. وہ روشنی تو چاہے جانے پھیلی ہوئی ہے. میں کون سا خواب دیکھتا ہوں, میں کون سا خواب دیکھتا ہوں, یہ کون سے ملک کی فضا ہے. وہ کون سا ہاتھ ہے کہ جس نے مجھ آنکھ کو خاک سے لکھا ہے. وہ کون سا ہاتھ ہے کہ جس نے مجھ آنکھ کو خاک سے لکھا ہے. رکھا تھا خلا میں پاؤں میں نے, رستے میں ستارہ آ گیا ہے. کیا بات ہے, رکھا تھا خلا میں پاؤں میں نے, رستے میں ستارہ آ گیا ہے. شاید کہ خدا میں اور مجھ میں, شاید کہ خدا میں اور مجھ میں ایک جست کا اور فاصلہ ہے. اس شعر کو سمجھیے کہ شاید کہ خدا میں اور مجھ میں ایک جست کا اور فاصلہ ہے. گردش میں ہے کتنی کائناتیں, بچہ میرا پاؤں چل رہا ہے. شاید کہ خدا میں اور مجھ میں ایک جست کا اور فاصلہ ہے. دیکھیے یہ شعر کتنا مفہوم رکھتا ہے کہ کس طرح سے کلام ہو رہا ہے, کیفیات نازل ہو رہی ہے, کس طرح سے ایک کیفیت نازل ہو رہی ہے. شاعر ایک افسوس کا میں اگر کہوں گی, اب جو ہمیں شعرا ملتے ہیں شاید ان کے ہاں وہ سچائی نہیں ہے, شاید ان کے کہے میں وہ بات نہیں ہے جو سچائی نہیں ہے. جو ہمیں عبید اللہ علیم کی شخصیت میں بھی وہی چیز نظر آتی ہے, اور شعر میں بھی وہی نظر آتی ہے کہ وہ سچائی, وہ ہوا وقت اپنی کیفیت میں ہے. وہ یہ نہیں ہو سکتا, وہ یہ نہیں ہو رہا کہ
उबैदुल्लाह अलीम बतौर शायर एक अलग आदमी है, और बतौर एक मिलने जुलने वो उनकी अच्छाई हो या वो उनकी कोई खामी हो, वो उनके अशार में भी नजर आएगी, वो उनकी 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 शख्सियत में भी नजर आएगी। वो एक मुकम्मल तौर पर हमा वक्त हर लिहाज से तख्लीक़कार है। ये है उनकी शख्सियत की खूबसूरती। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज वक्त निकाला और आप अलीम साहब की इस प्रोग्राम में शिरकत की और उनको ट्रिब्यूट पेश किया। इंशाअल्लाह आपसे रब्ता रहेगा, बाद में भी आपसे कम न बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आपके साथ जब तक हूँ, फिर थोड़ी देर में अगर मैं इजाजत चाहूंगी तो फिर आ जाऊंगी। ठीक जी, ठीक जी। डॉक्टर मनवर साहब, अपने माइक खोल लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर मनवर इंजला हमेश साहबा ने बहुत खूबसूरती के साथ मुतारफ करवाया है उबैदुल्लाह अलीम साहब को। तो उबैदुल्लाह अलीम साहब बहुत असरअंगेज शख्सियत के मालिक थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। 22 बरस पहले उनसे एक बार मुलाकात हुई, बर्मिंघम में बहुत अजीम शान मुशायरा मुनक्कद किया गया था उनके एजाज में। एक ही मुलाकात हुई उनके साथ। उनकी वफात पर मैंने चंद अशार कहे थे, वो मैं दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? बिल्कुल आ रही। जी शुक्रिया जी। नजराना अकीदत है, ओट से काली घटा की झांकता है आफताब। ओट से काली घटा की झांकता है आफताब। जैसे लहरा कर चले गुलजार में बादे नसीम। शख्सियत में थी अजब सी एक ऐसी कैफियत। शख्सियत में थी अजब सी एक ऐसी कैफियत। फख्रे पाकिस्तान थे तुम शायरों में ए अलीम। वाह वाह, शुक्रिया। क्या कहना। लूट लेता था दिलों को तेरे लफ्जों का कमाल। लूट लेता था दिलों को तेरे लफ्जों का कमाल। महफिले शेरो सुखन में जब सुना तेरा कलाम। हर जगह चर्चे थे तेरे, हर जगह था जिक्र खैर। हर जगह चर्चे थे तेरे, हर जगह था जिक्र खैर। हर कोई करता था सच्चे दिल से तेरा एहतराम। और आखिरी शेर है, मकता है। यूं लगे अब भी मुनव्वर शब में जुगनू आ गए। वाह वाह वाह। यूं लगे अब भी मुनव्वर शब में जुगनू आ गए। याद आई जब तेरी आंखों में आंसू आ गए। सही बात, आज भी यही कैफियत था। बहुत बढ़िया आपका जी। आप गुफ्तगू को आगे बढ़ाइए इरफान खान साहब। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। जी इसाक साजिद साहब। जी शुक्रिया खान साहब। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि वक्त की नजाकत है। मैं सिर्फ अंजिला मेश साहब ने एक बात की थी खाने की। तो आज से 28 साल पहले एक छोटा सा शहर है रोहितलिंगन, वहाँ एक मुशायरा हुआ था। तो वहां से उनको मैं लेके आया था अपने घर। 3 दिन रहे थे तो उन्होंने मुझे रात ही कह दिया कि कल दोपहर का खाना मैं बनाऊंगा। अच्छा। पहले दिन उन्होंने कह दिया। अच्छा। तो इसमें कोई शक नहीं कि वो जो है ना बड़े जो है। अच्छा, वो मुझे किताब, एक और थोड़ी सी बात कर, वो मुझे किताब दे रहे थे तो मैं खड़ा था, तो कहते बैठो। मैंने कहा नहीं मैं, कहते फिर मैं खड़ा होकर मैं लिखता हूँ, आपने नहीं बैठना। तो बड़ा एहतराम करते थे। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि फैज ने अपने खून जिगर में उंगलियां डबोई थी, तो उबैदुल्लाह अलीम ने भी खून दिल में उंगलियां डबोकर शायरी की दास्तान रकम की थी। वो क्या उबैदुल्लाह अलीम क्या खूब कहते हैं, वो रात बेपनाह थी और मैं गरीब था। वो रात बेपनाह थी और मैं गरीब था, वो जिसने ये चिराग जलाया अजीब था।
उनका एक वाह। और खूबसूरत शेर है, सुखन में सहल नहीं जान निकाल कर रखना, ये सुखन जिंदगी है हमारी संभाल कर रखना। हाल कर रखना। और मेरा ख्याल है कि शाद अजीमाबादी जैसे शायर ने इन्हीं शायरों के बारे में कहा था, जिनमें अबैदुल अलीम भी सरफहरिस्त हैं, कि ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम, ताबीर है जिसकी हसरत गम अहम नफ्सो वो ख्वाब हैं हम। वाह। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साहिद साहब। कोई पूरी गजल अगर आप सुना सके अलीम साहब की, जो आपकी पसंदीदा या आपके घर पे सुनाई हो उन्होंने। 3 दिन क्या मेरे पास मैं किताब पढ़ी है, लेकिन मेरे ख्याल आगे बढ़े फिर काफी है। जी मैं भी किताब ढूंढ रहा था, मुझे मिली नहीं। जी मोहतरमा माजवीन साहबा, आप गुफ्तगू में शामिल होंगी। जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम वाइस्लाम। तमाम आपको। जी अलीम साहब के मुतालिक आप प्रोग्राम कर रहे हैं उनकी यूनिवर्सिटी, तो हम तलबा और मतलब तालिबात के उस दौर से ताल्लुक़ है हमारा, जब शेर व अदब और फ़न और तक़रीबात और अदबी एक जो वो थी फ़ज़ा, वो बहुत अच्छी हुआ करती थी और बड़ी ही एक शादाब एक सूरत हाल होती थी। हफ्ता तलबा हुआ करते थे, तो हमारे कॉलेज में मुशायरे हुआ करते थे और हम तो उबैदुल अलीम साहब वहाँ आते थे। मुझे इत्तेफाक हुआ कई दफ़ा उनके साथ बैठने और उनके साथ मुशायरे सुनने और उसमें अटेंड करने का। फिर उसके बाद मैं बैतबाजी वगैरह में हम शरीक हुआ करते थे, तो उबैदुल अलीम ने बतौर ख़ास मुझे अलहदा से बेहतरीन अदायगी पर उस पर इनाम दिया। उनके हाथ से मुझे जो है वो उसका लेने का इत्तेफाक हुआ। तो बड़े तहजीबी और रख रखाव के इंसान थे, तहजीबी एक उनके अंदर एक खास जो है ना वो तहजीब की नजर आती थी सूरतगरी। और ये वो लोग थे जो वाकई में हमारा सरमाया थे, जो रवायात को, तहजीब को, अक़दार को और लेकर चलने के आदी थे फन के साथ। तो यानी ये वो लोग थे जिनमें यानी हम कहते हैं कि उथला नहीं था, बल्कि गहराई थी सोच में, फिक्र में और जो है उनके फन में। तो बड़े ही मुशफ़िक़ थे और बड़े ही अपने घर भी बड़े उससे बुलाते थे प्यार से और बहुत उससे। तो मुझे याद है उन्होंने एक दफ़ा हमें कहा कि हमारे घर पे आए, मुशायरा था या कोई तकरीब। तो मुझे आम तौर पे मेरी ये कमज़ोरी है, मुझे एड्रेसेस वगैरह याद नहीं रहती चीज़ें ना, एड्रेस वगैरह कोई। तो उन्होंने, मैं कहती हूँ कि अगर वो शायर ना होते तो वो बहुत अच्छे उस्ताद होते, क्योंकि उनके समझाने का अंदाज इतना खूबसूरत था कि मैं यानी आज यानी मैं 80 की बात कर रही हूँ, अवाइल बिल्कुल 80 की, और आज तक मुझे याद रहा ये। यानी मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें कल की बात भी शायद याद नहीं रहती है। तो उन्होंने कहा कि बेटा आइएगा मेरे घर, और मेरा घर है N40, N से नबूवत के 40 साल। तो वो जी वो इतना हाँ, वो एक ऐसी चीज थी जो मुझे आज तक मुझे याद रही, क्योंकि वो इंटर रिलेट करके उन्होंने उसको समझाया, तो वो हमेशा याद रहने वाली वो चीज थी। तो बड़े ही एक बहुत अच्छी शख्सियत और बहुत खूबसूरत शायर, और समझें जो लोग वाकई शायर होते हैं, यानी फुल टाइम जिसे कहते हैं कि जो वक्त गुजारी के लिए शायरी नहीं करते, तो एक आशोबे ज़ात का, आशोबे जिंदगी का शायर था वो ना। पूरी नस्ल का उनकी शायरी में समझे वो आवाज सुनाई देती है। बिल्कुल सही कह रही हो। तो मैं इस मौके से फायदा उठा के कोई अपनी कोई कलाम पेश कर दें। अच्छा, मैं उनकी सुना देती हूँ आज ये मौका। एक उनकी सुना दें, एक अपनी सुना दें। अच्छा, बहुत शुक्रिया। तो ख्याल ख्वाब हुई हैं मोहब्बतें कैसी, नाच रही हैं ये वहशतें कैसी। सबको चांद ही अच्छा, न दिन को मेहर अच्छा, ये हम पे बीत रही हैं
कयामतें कैसी, क़यामतें कैसी, वाह 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 साथ वाह था वाह। तो खुदा भी था मेहरबान, क्या क्या बिछड़ गया, हुई हैं अदावतें कैसी, वाह अजाब वाह वाह जिनका तबस्सुम, सवाब जिनकी निगाह, खिंची हुई हैं वाह, पसे जां ये सूरतें कैसी, कैसी, और हवा वाह के वाह, दोष क्या पे कहने, रखे वाह वाह हुए चिराग हैं हम, जो बुझ वाह गए तो हवा से शिकायतें कैसी, कैसी कैसी, कैसी, वाह वाह वाह, क्या ये खूबसूरत, दौरे बेहुनरा है, बचा रखो खुद को, वाह यहाँ सदाकतें कैसी, करामतें कैसी। करामतें कैसी, एक वाह दो वाह। फिर सुनाइए करामतें ये कैसी, शेर, वाह वाह, वाह वाह वाह, दिखाता हालात। बहुत खूबसूरत। ये दौरे बेहुनरा है, बचा रखो खुद को, यहाँ सदाकतें कैसी, वाह वाह। करामतें कैसी। बहुत एक उनकी शायरी वाकई में पूरी एक उस पर फैली हुई थी, एक नस्ल पे मुहित थी, और सीखना, मतलब उन्होंने बड़े लोगों को सिखाया और अपनी शायरी से जी अपने अंदाज से रुशनास कराया। सही तो बात। हम तो जाहिर है उस दौर के थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या मैं अपनी कोई आपको जी नज़्म- अपनी कोई अपनी पसंदीदा जी गजल। प्लीज माँ, जी प्लीज माँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, 60 डिग्री पे अटका लम्हा, वाह नज्म का वाह, उन्वान है। क्या कहने, आदाब। हमें आधी जिंदगी ही जीने की इजाजत है, आधी मौत, आधी खुशियां, आधे गम, अधूरे पल, अधूरे लम्हे, आधी नींद, नासुदा ख्वाब, तिश्ना मिलन, अधूरी चाहतें, जुदाइयां अधूरी। तकसीम का अमल ज़र्ब से ज्यादा तकलीफ दे होता है, तराजू का पलड़ा 60 डिग्री पे अटका, अधूरे लम्हों की सलीब पर झूलता रहता है। हमारी कब्रें ताजा पानी के छिड़काव से महक उठती हैं, और वाह हम अधूरे जिस्म, अधूरी मौत लिए, नई अधूरी जिंदगी जीने के मुंतजिर, तनवीम में लम्हे काटते, अधूरी नींद सो जाते हैं। ये अबद के वाह, धोखे, ये अबद के धोखे 60 डिग्री पे रुके मसलूब हो जाते हैं। अबद, वाह, अबद जो कहीं नहीं है, अबद जो कहीं नहीं है। शुक्रिया। वाह, वाह, बहुत खूब, वाह वाह, बहुत बहुत खूब। आला, बहुत बहुत अच्छा, शुक्रिया आपका महजबीन साहब, बहुत खूबसूरत। शिरकत का भी, आपके कलाम का भी, और आपके बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हुई आपके यहाँ शिरकत करके, और आप लोगों से, इसाक साजी से तो हम मुलाकात रहती है, जी, तो बड़ी आप लोगों से भी मिलकर बहुत खुशी। बहरहाल हमें भी आपके प्रोग्राम में आने से खुशी हुई कि आपने एक ट्रिब्यूट पेश करने के लिए अपना वक्त निकाला और हमारे साथ शरीक महफिल हुई। जी मोहतरमा मारिया महविश साहिबा, आप कुछ कहना पसंद करेंगी? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमाम अहबाब को, नाम सलाम रहमतुल्लाह। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने इस महफिल में मारिया की आवाज। आवाज कट गई आपकी। फिर मारिया की कट गई। आवाज नहीं आ रही है। हमारे महर साहब की आवाज नहीं आ रही। दोबारा वो जो है ना हेडफोन वाला, बाहर निकाल के दोबारा लगाएं। वो असल में ये इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है, ये भी एक मसला है। अच्छा अच्छा, क्या मेरी आवाज आ रही है? अब अब आ आ रही। रही है, अब आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, तो मैं ये अर्ज कर रही थी कि मैं उन खुशनसीबों में से नहीं हूँ कि जिनकी मुलाकात बराह रास्त उबैदुल्लाह साहब से रही हो, जैसे कि एंजेला की माशाल्लाह से और माजरी साहब और दीगर अहबाब की रही हो और उनके तजुर्बात भी रहे हों। अलबत्ता मैंने उन्हें पढ़ा ज़रूर है, और जो उनकी शायरी में जो रंग पाया, उस्तादाना रंग कहना चाहिए जो पाया जाता है, वो खालिसतन आप कह सकते हैं कि जिस म्यूट हो गई आप। कीजिए मारिया, माइक अनम्यूट कीजिए। हो गया अच्छा अब ये आवाज आ रही है? जी आ आ रही। रही, आ रही।
تو مجھے نہیں پتا میں نے کہاں تک گفتگو کی تھی. تو بہرحال میں یہی عرض کر رہی ہوں کہ میں نے بہرحال ان کی شاعری پڑھی ہے. میری ان سے براہ راست ملاقات تو نہیں رہی ہے. میں ان خوش نصیبوں میں سے نہیں رہی ہوں کہ جنہوں نے براہ راست ان سے ملاقات کی ہو یا ان کو سنا ہو. لیکن جو بھی میں نے ان کچھ پڑھا ہے ان کا, اس حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ ان کی شاعری میں ایک سادانہ رنگ پایا جاتا ہے, اور جسے پڑھ کے ایک آپ چاہے اب دیکھیں ان کی جو بھی شاعری ہے وہ صرف غزلیں ہی نہیں ہیں, نظمیں بھی ہیں, اور مذہبی حوالے سے بھی انہوں نے ایک دو, بہت کم کہی ہیں لیکن ہیں ان کی ایک دو, جیسے حمدیہ کلام بھی ان کا موجود ہے. تو انہوں نے تقریباً ہر اس میں جو ہے اپنی شاعری کی ہے. تو وہ ایک بہرحال ان کا رنگ بہت نمایاں ہے جو انہیں نمایاں کرتا ہے. اور باقی جو ان کے حوالے سے, ان کی شخصیت کے حوالے سے ہم سنتے چلے آتے ہیں, وہ ایک بہرحال ایک فنکار کے حوالے سے, تو جب خاص کر جب کوئی بڑا نام ہونے لگتا ہے تو آپ کو بہت کچھ سننے کو ملتا ہے. تو اس سے قطع نظر ان کی شاعری ایک بہترین شاعری تھی میں کہہ سکتے ہیں. اور اب اگر اجازت ہو تو میں ان کا ایک کلام سنانا چاہوں گی. ضرور ضرور. مختصراً ہے. جی جی. عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی سنبھل جائے, جی سمجھ عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی سنبھل جائے, اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے. دم نکل جائے. بہت خوب. ملے ہیں یوں تو بہت آؤ, اب ملیں یوں بھی کہ روح گرمی انفاس سے پگھل جائے. محبتوں میں عجب ہے دلوں کو دھڑکا سا, محبت میں عجب ہے دلوں کو دھڑکا سا, کہ جانے کون کہاں رستہ بدل جائے. واہ واہ واہ. کون کہاں رستہ بدل جائے. واہ واہ. رہے وہ دل جو تمنائے تازہ تر میں رہے, خوشا وہ عمر جو خوابوں میں ہی بدل جائے. واہ واہ. ہر ایک لہجہ یہی آرزو یہی حسرت, جو آگ دل میں ہے وہ شیر میں بھی ڈھل جائے. واہ واہ واہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کے کلام سنانے کا بھی اور شرکت کا بھی اور گفتگو کا بھی. جی مجھے کتاب پہلے کتاب اس لیے نہیں مل رہی تھی کہ بالکل سامنے پڑی ہوئی تھی. میں چراغ تلے اندھیرا. آپ کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں, لیکن ایک تصویر جو ہے آپ اپنی ذرا آف کر دیں, ایک تو ڈسٹربنس ہوتی, دوسرے سے آواز ٹکرائے گی. میوٹ کر لیں. اچھا اچھا, ہاں وہ میوٹ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. جی وہ یہ غزل جو ہے وہ ترنم سے پڑھا کرتے تھے علیم صاحب. آپ بھی ترنم سے پڑھیں. نہیں, ترنم ان کے جیسا نہیں ہو سکتا, تو میں لفظ پڑھتا ہوں. کچھ عشق تھا کچھ مجبوری سو میں نے جیون ہار دیا. بڑی پاپولر ایسا زندہ آدمی تھا ایک شخص نے مجھ کو مار دیا. ایک سبز شاخ گلاب کی تھی, ایک سبز شاخ گلاب کی تھا, ایک دنیا اپنے خواب کی تھا. وہ ایک بہار جو آئی نہیں, اس کے لیے ہار دیا. یہ سجا سجایا گھر سا تھی, میری ذات نہیں میرا حال نہیں. کام سکو جو سکھ نے آزار دیا. میں بھولی ہوئی ایک سچائی جانے, میں نے کن لوگوں سے نفرت کی اور کن لوگوں کو پیار کیا. وہ عشق بہت مشکل تھا مگر آسان نہ تھا یوں جینا بھی. اس عشق نے زندہ رہنے کا مجھے ظرف دیا, پندار دیا. واہ واہ واہ. میں روتا ہوں
اور آسمان سے تارے ٹوٹتے دیکھتا ہوں واہ ہائے ہائے، ان لوگوں پر جن لوگوں نے میرے لوگوں کو آزار دیا، آزار دیا، واہ واہ واہ، بڑا مشہور ہے. وہ یار ہوں یا محبوب میرے یا کبھی کبھی ملنے والے، ایک لذت سب کے ملنے میں، وہ زخم دیا یا پیار دیا. اور آخری شعر ہے، میرے بچوں کو اللہ رکھے ان تازہ ہوا کے جھونکوں نے، میں خشک پیڑ خزاں کا تھا مجھے کیسا برگوبار دیا. واہ واہ واہ، جی ایک غزل اور پیش کر دوں ان کی. جی جی اجازت دیں خان صاحب. جی جی دے دیے. اگلی محبتوں کے فسانے کہاں تلک، اگلی محبتوں کے فسانے کہاں تلک، گزرے ہوئے گزاروں زمانے کہاں تلک. آئے ہو تم اب نئے خواب و خیال دو، آئے ہو تم تو اب نئے خواب و خیال دو، لکھوں وہی میں لفظ پرانے کہاں تلک. میرے لہو میں جن کا کوئی ذائقہ نہیں، میرے لہو میں جن کا کوئی ذائقہ نہیں، دیکھوں وہی میں خواب سہانے کہاں تلک. کہاں تلک. ہر روز ایک عشق نیا چاہتا ہے دل، ہر روز ایک عشق نیا چاہتا ہے دل، بولوں میں جھوٹ سچ کے بہانے کہاں تلک. ایسی زمین جس کا کوئی آسمان نہیں، ایسی زمین جس کا کوئی آسمان نہیں، ایسی زمین کے گاؤں گاؤں ترانے کہاں تلک. ایک نام ہے کہ جس کے بنے ہیں ہزار نام، ایک نام ہے کہ جس کے بنے ہیں ہزار نام، روشن رہے وہ نام نہ جانے کہاں تلک. کہاں تلک. آؤ کہ ان میں پھر کوئی چہرہ اتار لیں، واہ آؤ کہ ان میں پھر کوئی چہرہ اتار لیں، ترسیں گے اب یہ آئینہ خانے کہاں تلک. کہاں تلک. ہاں واہ دکھتا ہوں میں کہ ہے ہوا سے آدمی بہت، اگلے گی یہ زمین خزانے کہاں تلک. کہتا ہے مجھ سے لکھا ہوا میرا حرف حرف، کیا آخری شعر ہے، کہتا ہے مجھ سے لکھا ہوا میرا حرف حرف، سچا ہوں میں تو کوئی نہ مانے کہاں تلک. واہ واہ واہ، واہ اگلی محبتوں کے فسانے کہاں تلک، کہاں کہاں تلک. گزرے ہوئے گزاروں زمانے کہاں تلک. بہت شکریہ بہت ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ نے ماشاءاللہ بہت شکریہ. اچھا کلام پیش کیا. جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جو ہم نے اپنے پسندیدہ شاعر جناب عبید اللہ علیم صاحب کی یاد میں منعقد کیا تھا. ان کی وفات کے دن کی نسبت سے میں تمام ان شرکائے محفل کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج وقت نکال کر اس محفل میں شرکت کی، خصوصاً تینوں معزز خواتین کا جو آج پہلی بار ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں، انجلا صاحبہ، مہجبین صاحبہ اور ماریہ صاحبہ. خاص طور پر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آج کے پروگرام کو رونق بخشی. شاعر جسمانی طور پر تو یقین مر جاتا ہے لیکن اس کا کلام اس کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے. آج بھی فیض صاحب ہوں یا غالب ہوں یا حبیب جالب ہو یا احمد ندیم قاسمی ہو، ان کے کلام کی وجہ سے آج بھی ہمارے دلوں میں وہ زندہ ہے. اور اسی طرح اپنے عبید اللہ علیم صاحب بھی یقیناً اسی پائے کے شاعر تھے اور وہ بھی ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ہم ان کے تذکرے جو ہے وہ کرتے رہیں گے. میں چاہوں گا کہ آخر میں انجلا حمید صاحبہ چند الوداعی کلمات کہہ دیں اور اس کے بعد پھر آپ سے اجازت چاہیں.
جی بہت اچھی خوبصورت نشست آپ عرفان صاحب باعث جرمنی نے منعقد کی عبید اللہ علیم صاحب کے حوالے کی یاد میں، اور توقع اور امید ہے کہ ہم اسی طرح ان کے کام کو یاد کرتے رہیں گے، ان کے اور اس پر کام ہوتا رہے گا، کیونکہ اتنے بڑے آدمی پر کام ہوتے رہنا چاہیے، تاکہ ایک ضرورت اور بھی ہے کہ جس طرح سے عبید اللہ علیم نے غزلیں کہیں اور نظمیں کہیں، تو یہ سیکھنے والوں کے لیے ضرورت ہے کہ غزل کی تکنیک کیا ہے، نظم کیسے کہی جاتی ہے، سلیقہ کیا ہے، بنت کیا ہے، لفظ کی حرمت کیا ہے، یہ سیکھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یقیناً یہ ایک پروگرام بہت اس حوالے سے ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ آپ نے بھرپور پروگرام منعقد کیا اور بہت اچھا، اور آپ کے پروگرام میں شرکت کرنا ہمارے لیے اعزاز تھا۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام آپ دوستوں کا کہ ہمیں بلایا۔ عرفان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اسحاق صاحب اور منور کنڈے صاحب سے ہماری ملاقاتیں رہتی ہیں، تو بہت 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 میں ہی مشکور ہوں بہت طاہر بھٹی صاحب کا کہ انہوں نے آپ جی تک میری اپروچ کروائی۔ جی 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 بالکل جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ اب کل جو ہے ہمارا جمعے کے دن وہ بیٹھک کا پروگرام ہوگا 3:30 بجے، اور پھر کبھی انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ مل بیٹھیں گے۔ بہت شکریہ، خدا بہت شکریہ، کی امان۔ بہت بہت شکریہ، خدا بہت